امریکہ اور ایران امن معاہدے کی دستخطی تقریب کل متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران امن معاہدہ قریب آ چکا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان امن معاہدے کی تکمیل کے لیے سرگرم اقدامات میں مصروف ہے۔ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ حتمی منظوری کے فوراً بعد معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔ امن معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ مذاکراتی عمل کامیاب بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستانی کوششوں کا ایک بار پھر عالمی سطح پر اعتراف۔ امریکی صدر نے معاہدے سے متعلق شہباز شریف کا پیغام اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات آخری مرحلے میں داخل، دونوں رہنماؤں کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امن معاہدے کی دستخطی تقریب کل متوقع ہے۔ اہم پیش رفت خطے میں دیرپا امن و استحکام میں معاون ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متعلقہ فریقین کے درمیان امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطری وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی اور امن کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ بجٹ میں ایکسپورٹس اور ٹیکس نظام پر کام کیا، 70 ارب روپے کی ایڈیشنل سبسڈی دی گئی۔ وزیر اعظم سمیت سب نے اتفاق کیا کہ سپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے۔ آئی ٹی برآمدات 4 ارب 50 کروڑ روپے تک پہنچ گئیں۔ معاشی استحکام سے گروتھ کی جانب بڑھیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ معاشی ترقی میں تعمیرات کے شعبے میں اہم کام کر رہے ہیں۔ زراعت شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ زرعی شعبے کے لیے قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ نیا بجٹ عوامی اور صنعت کار کا ہے۔ یہ عوام کا معاشی بوجھ کم کرنے کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ اس کا ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے۔ کوشش تھی کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب۔ کہا بزنس کمیونٹی شپنگ انڈسٹری پر ٹیکس کم کیا، بجٹ سے روزگار ملے گا۔ یہ تنخواہ دار طبقے، صنعت کار، ایکسپورٹر اور تعمیراتی شعبے کا بجٹ ہے۔ پہلی ترجیح تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنا تھا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کی ڈیمانڈز کو سامنے رکھ کر اقدامات کیے۔ وزیر اعظم نے بجٹ میں قوم سے کیے گئے وعدے وفا کر دیے۔ ایف بی آر سے سفارش کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ ایف بی آر کی اصلاحات تاریخی ہیں۔ ایف بی آر میں سیاسی کلچر بدل گیا۔ سفارش پر نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ ایف بی آر میں اربوں روپے کا لیکیج تھا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب۔ کہا شوگر انڈسٹری میں 60 ارب روپے کی لیکیج تھی۔ ایک تنخواہ دار آدمی شوگر انڈسٹری کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ 18,000 ارب روپے سے زائد کے وفاقی بجٹ میں ترقیات کے لیے 3,675 ارب روپے، دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح میں کمی کا اعلان۔ 2,000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد۔ کانٹینٹ کریٹرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا۔ کریڈٹ ڈیبٹ کارڈز کی بین الاقوامی ٹرانزیکشنز پر ود ہولڈنگ ٹیکس۔ سپر ٹیکس میں بھی کمی کا اعلان۔ 20 کروڑ روپے سالانہ آمدن والے دکانداروں پر 1% فکس ٹیکس۔ 8,054 ارب روپے مارک اپ کی ادائیگی کے لیے مختص۔ نئے بجٹ میں فائلرز کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی۔ فائلرز کے لیے جائیداد خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% اور جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5 سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا۔
سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7%، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافہ، آمدن کے 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف کی تجویز، 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر ٹیکس کی شرح 20%، 32 سے 41 لاکھ تک آمدنی پر ٹیکس کی شرح 25% کرنے کی تجویز، پر عائد سرچارج کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے بجٹ میں زراعت کو بلیک آؤٹ کر دیا۔ پاکستان کسان اتحاد کا ملک میں زراعت ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کہتے ہیں زرعی ملک میں زراعت کو نظر انداز کرنا زیادتی ہے، کاشتکاروں اور زراعت کو اسٹیک ہولڈر ہی تسلیم نہیں کیا گیا۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ اپوزیشن کو پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، بیٹھیں، میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا صوبوں کو اپنے معاشی وسائل پر پورا حق حاصل ہے، بلوچستان کے عوام غیور ہیں۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں بلوچستان کے حصے میں 100% اضافہ کیا گیا۔ بطور وزیر اعظم ذمہ داری ہے کہ چاروں صوبوں کی یکساں ترقی یقینی بناؤں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، لیکن وہ قوم کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں۔ قوم کو ان کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ شمالی وزیرستان میں میران شاہ اور گرد و نواح میں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں بڑی کامیابی۔ ISPR کے مطابق 72 گھنٹوں میں فتنہ الخوارج کے مزید 21 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں فتنہ الخوارج کے 4 اہم سرغنہ خالد رضا عرف سالار، مفتون، موسیٰ اور عمران عرف ایان شامل۔ علاقے میں کلیئرنس اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کارروائیوں میں مجموعی طور پر 48 خوارج ہلاک ہو چکے۔ CTD سندھ اور وفاقی سول حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی، جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور دھماکہ خیز مواد کی سپلائی چین کا اہم کردار گرفتار ملزم طاہر کا بھائی طلال اور زید بلوچ کالعدم TTP کا فعال رکن ہے جو افغانستان میں مقیم اور CTD سندھ کی ریڈ بک میں شامل ہے۔ گرفتار ملزم کالعدم TTP کے لیے جدید ڈرون اور الیکٹرانک سامان فراہم کرتا تھا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے اور شرپسندی پھیلانے کی منصوبہ بندی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ایکشن کمیٹی کے شرپسند رکن حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی شر انگیز آڈیو لیک وائرل۔ کالعدم تنظیم کے ممبران کی آڈیو نے کمیٹی کے پرامن ہونے کے دعووں کی کلئی کھول کر رکھ دی۔ آڈیو میں ساجد اعظم کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ 5 رائفل والے ہیں جو مکمل جنگجو اور تیار ہیں۔ آزاد کشمیر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی سیاست پر عوام برہم، سیاحت اور معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ وادی نیلم اور دیگر سیاحتی علاقوں کے عوام کا کہنا ہے کہ مسلسل ہڑتالوں اور احتجاجی سرگرمیوں سے سیاحت اور مقامی معیشت شدید متاثر ہوئی۔ ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز اور سیاحتی کاروبار سے وابستہ افراد نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال کے باعث بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں نجی شعبے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لاہور میں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا نجی شعبے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو پارک میں 5000 سے زائد مینگرووز کے پودے لگائے جائیں گے۔ شہر میں شجرکاری مہم کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہید بے نظیر بھٹو پارک کلفٹن میں شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہنا تھا اسکولوں کے بچوں کو مینگرووز کی اہمیت اور ماحولیاتی فوائد سے آگاہ کیا جائے گا۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس پر کام جاری ہے۔
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जोनल DSPs के अहम इजलास की सदारत, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरियों को सहूलियात की फराहमी का जायजा। खातून पुलिस अफसर ने कहा कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक डिसिप्लिन का फरोग, बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरियों को मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन तरजीहात है। कौमी क्रिकेट के रेड बॉल ढांचे को मजबूत बनाने, खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीकी तैयारियों की बेहतरी का मिशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का LCCA ग्राउंड लाहौर का दौरा, कोचिंग स्टाफ से मुलाकात, कैंप में सरगर्मियों का जायजा लिया। अमेरिका में भी फीफा कप के रंग बिखर गए। लॉस एंजलिस के सूफी स्टेडियम में इंतहाई शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, जदीद टेक्नोलॉजी, शानदार लैंप लाइट्स और केटी पेरी समेत दीगर फनकारों ने जादू जगाया। मेजबान मुल्क अमेरिका ने ग्रुप डी के पहले मैच में पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कनाडा में मेजबान मुल्क कनाडा और बोस्निया का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। कनाडा के शहर टोरंटो में भी फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब, नूरा फतेह की शानदार परफॉर्मेंस, स्टेडियम रंगों में नहा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।